کہ اگر کوئی شخص شراب یا غصے کی حالت میں اپنی بیوی کو طلاق دے دیتا ہے اور بعد میں پچھتاوا ظاہر کرتا ہے کہ اسے طلاق نہیں دینی چاہیے تھی، تو ایسی صورت میں کیا اس کے بعد کوئی رجوع کر سکتا ہے وہ اپنی بیوی سے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی وسلم وبارک علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ یقیناً کل اسی ٹاپک پہ بات چل رہی تھی، اور بہت ساری چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ جو دلائل کے مختلف ہونے سے مختلف مکاتب فکر میں ان کا اختلاف پایا جاتا ہے، اور اختلاف امت جو ہے یہ امت کے لیے رحمت ہے اگر اس کو رحمت سمجھا جائے، لیکن اگر کوئی خود سے اس کو زحمت بنا لے تو اس میں اختلاف کا قصور نہیں، اس میں اس بندے کا اپنا قصور ہے۔ جہاں تک بات ہے کہ نشے کی حالت میں طلاق کے واقع ہونے کی، تو اس میں بھی چونکہ اختلاف پایا جاتا ہے، تو میں آپ کو جو مسئلہ عرض کرنے لگا ہوں یہ فقہائے احناف کے دلائل کی روشنی میں۔ وہ فرماتے ہیں کہ اگر تو کسی بندے نے خود سے شراب کو استعمال کیا، اور اس مسئلے کو علامہ شامی علیہ رحمہ نے فتاوی شامی کے اندر تفصیل کے ساتھ ذکر کیا، اور جتنی بھی کتب ہیں فقہ کی ان کے اندر اس کی تفصیل پائی جاتی ہے۔ ایک بندے نے اگر خود سے شراب کو استعمال کیا اور اس کی عادت بن گئی، تو اس پر یوں سمجھیں کہ جس طرح ایک سزا کے طور پر کہا جاتا ہے کہ اس کی طلاق کو نافذ مانا جائے گا، تاکہ دوسرے لوگوں کو عبرت حاصل ہو کہ یہ کوئی اچھی بات نہیں ہے اور اس سے رکنا لازم ہے۔ ایک بندے نے اگر خود سے حرام کام کو کیا ہے، استعمال ہی اس نے حرام چیز کو کیا، تو پھر حرام چیز استعمال کرنے کے بعد اس سے کبھی بھی خیر کی توقع نہیں ہو سکتی۔ لیکن مفتی صاحب یہیں پہ میں ایڈ کرنا چاہوں گی کہ اسلام میں تو یہ بھی کہا گیا ہے نا کہ جب تک آپ اپنے پورے ہوش و حواس میں نہیں ہیں اور اگر آپ طلاق دے رہے ہیں تو آپ کی طلاق قبول نہیں ہوتی۔ دیکھیں، جب ہوش و حواس کی جہاں تک بات ہے، اسے اتنا تو ہوش ہے نا کہ وہ اپنی بیوی کو طلاق دے رہا ہے۔ اب جو اپنی بیوی کو طلاق دے رہا ہے وہ اپنی ماں کو کیوں نہیں طلاق دے رہا، وہ اپنے بھائی کو کیوں نہیں طلاق دے رہا؟ تو اتنا ہوش تو اس کا قائم ہے کہ طلاق 3 بار دی جاتی ہے، اپنی بیوی کو دی جاتی ہے۔ یہ تمام تر قرائن کو دیکھنے کے بعد نا پھر فقہا یا مفتیان کرام فیصلہ کریں گے۔ مطلقاً جب حکم کو بیان کیا جائے گا تو یہی بیان کیا جائے گا کہ جس بندے نے خود سے شراب کو استعمال کیا، اللہ نہ کرے، یہ تو لفظ بھی نہیں زبان پہ لاتے ہوئے بھی آر محسوس ہوتی ہے، کہ اگر تو خود سے کسی نے استعمال کیا تو اس پر سزا کے طور پر اس حکم کو جاری کیا جائے گا۔ اب سوال یہ ہے کہ ایک فرد واحد کا مسئلہ آتا ہے، اگر تو اس کو بالکل ایسا جناب ہوش اس کا ختم ہو گیا اور وہ بیوی کی بجائے کسی دیوار کو کہہ رہا ہے یا کوئی ایسا مسئلہ، تو پھر حالات و واقعات کو دیکھتے ہوئے حکم شرعی بیان کیا جائے گا۔ جب مطلقاً حکم کو بیان کیا جاتا ہے تب مسئلہ ایسے ہی بیان کیا جاتا ہے۔ رہی بات یہ کہ ایک ایسا بندہ کہ جو اس کے قریب بھی نہیں جاتا، اور یقیناً ہر مسلمان اس سے بچتا ہے اور بچنے کی کوشش کرتا ہے، اگر کسی نے استعمال کروا دی تو اب چونکہ اس کا فعل نہیں پایا گیا، تو اس کے اپنے فعل نہ پائے جانے کی وجہ سے ہم کہیں گے کہ چونکہ اس کا تو فعل نہیں اس میں، تو اگر اس نے کوئی ایسا معاملہ کر دیا تو اب اس ایسی صورتحال کے اندر اس سے دی گئی جو طلاق ہے وہ واقع نہیں ہوگی۔ جی بہت شکریہ۔ ہمارے ساتھ ایک کالر موجود ہیں، ان سے کال لے لیتے ہیں، اس کے بعد پھر گفتگو کا سلسلہ جاری کرتے ہیں۔ جی السلام علیکم۔ جی وعلیکم السلام۔ جی کون بات کر رہے ہیں، کہاں سے؟ طیب لاہور سے بات کر رہا ہوں۔ جی آپ کا سوال؟ میرا سوال مفتی صاحب سے ہے کہ میرا نکاح ہوا ہے اور رخصتی ابھی نہیں ہوئی۔ میرا سوال یہ ہے کہ مطلب میں اپنی وائف کو جو کہیں لے کے جانا چاہوں، مطلب کچھ ایسی جگہ ہوتی ہیں جہاں پر میں ان کے ساتھ جانا میرا ضروری ہے، تو کیا اس شرع کے اسلام کیا کہتا ہے کہ ہم نکاح کے بعد میاں بیوی کے آگے جا سکتے ہیں؟ وائف رخصتی ابھی نہیں ہے۔ ٹھیک ہے ٹھیک ہے، بہت بہت شکریہ آپ کا طیب صاحب، آپ نے لاہور سے کال کی۔ علامہ صاحب، یہ ایک شرعی مسئلہ یہ آیا کہ اگر کوئی نشے کی حالت میں اگر اس قسم کا عمل واقع ہوتا ہے تو اس سلسلے میں رہنمائی فرمائے سننے والوں کی۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ان الدین عند اللہ الاسلام، اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ عرض یہ ہے کہ پہلے دیکھنا یہ ہے کہ طلاق کس چیز کا نام ہے اور شراب کسے کہتے ہیں۔ ٹھیک ہے، فقہی مسائل تو جائیں گے نا ہم مفتیوں کے پاس، یا یہ ہے
جو آئین خدا ہے اس کو ہم دیکھتے ہیں۔ شراب کیا ہے؟ تمام فقہ کی ذمہ داری سے بات عرض کرنا چاہ رہا ہوں کہ یہ وہ ایسی خبیث چیز ہے، اس کی مزدوری کرنا بھی حرام ہے۔ حتیٰ کہ حضرت مولا مومنان لنگر زمین و آسمان علی ابن ابی طالب علیہ السلام فرماتے ہیں اگر شراب کا ایک قطرہ دریا میں گر جاتا ہے، پھر ندی میں، پھر کھالے میں آتا ہے اور خالی زمین پر لگتا ہے اور گھاس وہاں اگتی ہے، میں اپنے گھوڑے کو بھی نہ چراؤں۔ یہ شراب کی حقیقت بتائی جا رہی ہے۔ دوسری بات آ گئی دین مطلق، دین اللہ کا پسندیدہ دین، دین اسلام ہے، اور تمام کے ہاں متفق علیہ بات ہے۔ میں تو تقریباً 40 سال سے چیزوں کو اختلافی کو چھیڑتا بھی نہیں ہوں، نظریہ پیش کرتے ہیں قرآن کا، جس طرح کہ میرے عزیز نے کہا کہ اختلاف امتی رحمہ، رحمت اٹھائیں یا فائدہ اٹھائیں، اس میں کوئی ایسی بات نہیں ہے۔ بات یہ ہے کہ سب سے روز معاشر جو اللہ کے ہاں عبادت قبول ہے وہ نماز ہے، اگر یہ قبول ہے تو باقی اعمال قبول ہیں۔ فَإِن ردت ماسب، اگر یہ ہی رد ہو گئے تو کسی اور کا پوچھا نہیں جائے گا، طلاق تو بڑی دور کی بات آئے گی۔ اب آ گیا نماز، ذات احدیت، ذات خدا، قرآن مجید میں وہ قرآن نازلہ بہل ارول امین علی قلبے کا، میرے محبوب یہ قرآن میں نے تیرے قلب پہ نازل کیا ہے، اس میں فرمایا اللہ تقربوا الصلاۃ الا سکارا، حالت نشہ میں تم نماز کے تم قریب ہی نہ جاؤ، حالانکہ اللہ کی بندگی ہے، نماز تو اشاروں سے بھی نہیں چھوٹتی، انسان اتنا مریض ہے کہ ہاتھ پاؤں بھی نہیں ہلا سکتا، فرمایا آنکھ کے اشارے یہ بھی نہیں کر سکتا، ایسے نیت کرے نماز پڑھے، نہیں چھوٹتی۔ یہاں کیا ہو رہا ہے؟ جو ایک اہم رکن ہے تمام اہل اسلام کے نزدیک، اللہ تو اس کے پاس آنے کی اجازت نہیں دیتا۔ باقی یہ طلاق کے مسائل ہیں، میں جو بات کر رہا ہوں میں کر رہا ہوں شریعت رسول کی، اس کے بعد میں بات کر رہا ہوں حضرت صادق آل محمد کی۔ وہ ارشاد فرماتے ہیں جو فرزند رسول ہیں، وارث رسول ہیں، جو قرآن کے عالم ہیں، راسخون فی العلم ہیں، وہ کیا فرماتے ہیں؟ مذاق کی حالت میں، غصے کی حالت میں طلاق نہیں ہے، بالکل اجازت نہیں ہے، طلاق مذاق نہیں ہے۔ یہ تو ہم غصے میں آ کر علماء کہیں گے نا اس کو سزا اس نے کیوں کہا ہے، بات یہ ہے کیا مذاق کی حالت میں یا اشارے کا نکاح ہو جاتا ہے؟ کسی نزدیک نہیں ہے، جب اس کے حواس ٹھیک ہوں، حارس ہو، پھر اس کے بعد ایجاب و قبول ہے، پہلے لڑکی سے پوچھا جاتا ہے۔ ہمارے معاشرہ تو ہندوؤں سے بدتر ہے، ہم تو اتنے دین سے دور ہیں۔ وہ ایک بات مجھے ذہن میں آ گئی ہے، تنزن میں عرض کرنا چاہ رہا ہوں سننے والوں کے لیے، کہ ہم پہلی تو بات ہے بیٹی سے پوچھنا ہی توہین سمجھتے ہیں، جبکہ نبیوں کے سلطان اپنی شہزادی سے خود پوچھ رہے ہیں۔ سبحان اللہ۔ ان سے بڑی کائنات میں کوئی خاتون نہیں ہے، ان سے افضل اللہ نے کوئی خاتون پیدا ہی نہیں کی، اور نبی سے بڑا کوئی نبی نہیں ہے۔ بے شک۔ وہ پوچھتے ہیں کیوں؟ خود کر دیتے بھائی، ان کی زبان سے اور لفظ وما ینطق عن الہوا ہے، جو کہتے ہیں اللہ کہتا ہے، نہیں، یہ اللہ نے اختیار دیا بیٹی کو، جس کو رحمت بنا کر بھیجا ہے، اس سے پوچھا جاتا ہے۔ پہلا مفسدہ طلاق کا یہی آتا ہے کہ ہم بچی سے پوچھتے نہیں، اور جو میں بات کرنا چاہتا ہوں، ہم ہندوؤں سے سکھوں سے بدتر ہو جاتے ہیں۔ پہلے ہم نے بچی سے نہیں پوچھا، اس کے حق مہر کا نہیں پوچھا، اور پھر دلہن بنا کر گزارتے ہیں، قرآن کے نیچے سے پڑھنا نہیں ہے، قرآن کو نیچے سے گزارنا ہے احتراماً، اور پھر کہتے ہیں بیٹا اب تیرا اس گھر میں جنازہ ہی آئے۔ اس سے کون سی چیز آپ نے پوچھی ہے اسلام والی؟ کون سی رائے لی ہے؟ کون سی جو شریعت نے اجازت دی تھی، کون سا تو نے اس کو حق ادا کیا ہے؟ تو اپنی اناتی خاطر پھر کیا کہتا ہے کہ بیٹا اب تیرا اس گھر میں جنازہ ہی آئے؟ کیا ہے؟ احمقانہ بات ہے۔ جب ہم نے جو حقوق، جو آزادی، جو اللہ کی ذات نے خاتون کو دیا تھا، اس سے نہیں پوچھا، مفسدے چلتے ہیں۔ باقی رہ گئی طلاق کی بات۔ طلاق کے لیے سب سے پہلے حواس ٹھیک ہونے چاہیے۔ آپ حلفاً بیان کرتے ہیں میں اپنے حواس ظاہریہ خمسیہ باطنہ سے، وہ آپ کی بات تب جج قبول کرتا ہے۔ یہاں کیا ہے؟ لہذا اس میں تأمل ہے،
تأمل کا معنی عربی میں ہوتا ہے غور کرنا، سوچنا، اجتہاد کرنا، کیفیت دیکھنا. تو میرے لیے ایک چیز، ویسے میرے پاس اس کے لیے اور بھی کافی ادلہ ہیں، جیسے جیسے آپ کا سوال آئے گا جواب دیتا ہے. ٹھیک ہے جی ہمارے پاس ایک کالر موجود ہیں، تو پہلے کال لے لیتے ہیں. جی السلام علیکم.